السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ ہم لوگ محرم کے مہینے میں ہیں، اور محرم کا مہینہ بہت سگنیفیکنٹ مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ان کو مقدس قرار دیا ہے، اور ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی نظر میں مقدس ہے، محرم ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ ان دنوں کے اندر لڑائیاں نہیں کرتے تھے، قتال نہیں کرتے تھے، جنگیں نہیں کرتے تھے، اور ایک امن ہوتا تھا، یعنی ایک ایسا پیس کانٹریکٹ سائن ہوتا تھا کہ ان مہینوں کے اندر وہ آپس میں جو ان کی قبائلی دشمنیاں، ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، وہ اس لڑائیوں کو ان میں نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑے مقدس مہینے ہیں، یہ 4 مہینے، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ اور دوسری سگنیفیکنس یہ ہے ہم سب کے لیے کہ یہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامک کیلنڈر کا وجود جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئیں، جیسے کہ جنہوں نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ جب فتوحات ہوئیں اور حکومت جو ہے وہ حجاز سے باہر گئی، تو حکومت کو ایک منظم طریقے سے چلانے کے لیے، ان کو ایک آرگنائز وے میں چلانے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ ایک باقاعدہ کیلنڈر ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل بھی کسی بھی آرگنائزیشن کو کسی آرگنائز وے کے اندر چلانے کے لیے ٹائمنگ سیٹ ہوتے ہیں، ڈیٹس ہائی لائٹڈ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سے اس وقت بھی ایک حکومت چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک کیلنڈر ہو جس کے مطابق سارے جو نظام امور ہیں، جو بھی حکومت کے امور ہیں، ان کو اس کے مطابق چلایا جائے۔ تو مشورہ کیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیلنڈر کے مطابق۔ تو جو مشورہ آئے، بہت سارے مشورے آئے، اور اس میں سے ایک مشورہ یہ تھا کہ ہم اپنے جو کیلنڈر ہے اس کو شروع کریں ایک بہت بڑے لینڈ مارک سے، اور وہ لینڈ مارک تھا ہجرت کا لینڈ مارک۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لینڈ مارک کو اپروو کیا، اس پہ سب کا اتفاق ہوا۔ اور ایک بہت اہم بات ہے کہ سارے صحابہ اور تابعین جو زمانے میں تھے جنہوں نے اس مشورے میں حصہ لیا، اور فائنلی جب ہجرت کے اس ایونٹ کو لینڈ مارک کے طور پہ قبول کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے نظر میں ہجرت کتنی بڑی چیز تھی۔ تو پہلی صدی ہجری جو ہم کہتے ہیں، تو ہجرت جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور اس وقت کے جو صحابہ تھے، مسلمان تھے، جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اس واقعے کو انہوں نے اتنی سگنیفیکنس دی کہ انہوں نے کہا کہ اس ہجرت کے سال کو ہم اپنے کیلنڈر کا پہلا سال مقرر کریں گے۔ تو اس پہ تھوڑی سی ریفلیکشن کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اس کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا تھا کہ ہجرت کو اتنی سگنیفیکنس دی گئی کہ اس کو پہلی صدی، اس سے ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہوا، اس کو پہلی صدی ہجری کہا گیا۔ اور پھر آف کورس جب کیلنڈر بنا گیا تو اس کے اندر 12 مہینوں میں جو پہلا مہینہ رکھا گیا وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا، ہمارے ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جس کے اندر ہم اس وقت ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم دین فطرت کی بات کر رہے ہیں، اور اس بارے میں ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین ایک پورے سیٹ اپ کا نام ہے۔ ایک ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، ہماری صبح سے لے کر ہماری رات تک، ایک چیز کا نام دین ہے۔ میں کس طرح بات کروں، میں کیسے ڈیل کروں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ میرے ساتھ کیسے ڈیل کریں، ہمسائے کیسے آپس میں رہیں، شوہر بیوی گھر میں کیسے رہیں، والدین اولاد گھر میں کیسے رہیں، مال کیسے خرچ کیا جائے، کیسے کمایا جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب دین ہے، ایک وے آف لائف ہے۔ تو دین کے اوپر پورا عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انوائرمنٹ ہو۔ انوائرمنٹ اگر کنڈیوسو نہ ہو، انوائرمنٹ اگر ٹھیک نہ ہو،
تو انسان کو دین پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے. یہ اور بات ہے کہ جب چیلنجز ہوتے ہیں تو چیلنجز میں جب انسان کو مشکلات آتی ہیں تو اس مشکلات کے اندر دین پہ چلنے کا اجر ریوارڈ آف کورس زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو انسان کے پاس ایک گول ہونا چاہیے، جو آئیڈیل انوائرمنٹ ہے، وہ ہے کہ ایک ہمارے ارد گرد سب انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو. تو مکہ مکرمہ میں جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بہت مشکل انوائرمنٹ تھا. نبی کریم علیہ السلام کے لیے، صحابہ کے لیے کتنے ظلم و ستم ہو رہے تھے، کتنی مشکلات تھیں، کس طریقے سے صحابہ کو ٹارچر کیا گیا، ان کو فزیکلی ٹارچر کیا گیا، ان کو سائیکلوجیکلی ٹارچر کیا گیا. نبی کریم علیہ السلام پہ کتنی مشکلات آئیں، ان کو مکہ مکرمہ چھوڑ کے طائف جانا پڑا، طائف میں کتنی مشکل آئی، پھر واپس آئے. ایک پولیٹیکل سیٹ اپ تھا جس کے اندر ان کو پولیٹیکل اسائلمز لینے پڑتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک بہت مشکل دور تھا وہ 10 سال کا مکی دور. اور اس زمان پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ، جو کہ اب مدینہ منورہ ہے، اس زمانے میں وہ یثرب تھا، وہاں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا، جس میں جو کچھ نام ہائی لائٹڈ ہیں، وہ سیدنا مصعب بن عمیر کا نام ہے رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے جا کے ان پہ محنت کی اور ایونچولی انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. اور ایونچولی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو نبی کریم علیہ السلام خود بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا، اس لیے میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں پہ جا کر ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا، ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں پہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس دین پر پورے کے پورے چلنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو. آلدو یہ اور بات ہے کہ انیشلی وہاں پر بھی آسانی نہیں تھی، انیشلی وہاں پر بھی بہت چیلنجز تھے، بہت جنگیں ہوئیں، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوئی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری غزوات ہوئیں اور بہت چیلنجز تھے. لیکن جو گول تھا وہ یہ تھا کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے. اس ہجرت کو صحابہ نے اتنا اہم سمجھا کہ انہوں نے اس سال کو اپنے اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال بننے پر اتفاق کیا تقریباً. تو ہمیں بھی اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس چیز کی فکر کریں کہ ہم بھی پورے دین پر کیسے آئیں. اس کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں ہجرت کرنا پڑے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنا انوائرمنٹ بدلنا پڑے، کیونکہ انوائرمنٹ بہت ضروری ہے پورے کے پورے دین پر چلنے کے لیے. اگر ہمارا ماحول اچھا نہیں ہے، اگر ہمارے ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ ہمیں دین پر نہیں چلنے دیتے، تو ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو بدلنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کبھی دوسرے ملک جا کے سیٹل ہونا پڑے، کبھی ہو سکتا ہے دوسرے شہر جا کے سیٹل ہونا پڑے. چونکہ یہ پروگرام پوری دنیا میں جاتا ہے، اس لیے میں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن جو آپ کی ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان کو شاید اپنے اس ملک سے نقل مکانی کرنی پڑے، ہو سکتا ہے اس شہر سے کرنی پڑے، ہو سکتا ہے کہ جو سرکل آف فرینڈز ہیں، جو دوست ہیں، ان کو بدلنا پڑے، کیونکہ وہ دوست جو ہیں ہمیں ہمارے دین پر پورے کے پورے چلنے کے اندر مددگار نہیں ہیں، بلکہ الٹا ان کا نیگیٹو انفلوئنس ہے. یہ واقعہ، ہجرت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مقصد ہمارا دین پر چلنا ہے، اور دین پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اور یہی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ وہ شہر، وہ آبائی شہر جس میں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کا بچپن تھا، جہاں آپ کے آبا و اجداد رہتے تھے، جہاں آپ کے گھر تھے، جہاں آپ کے قبیلہ ہے، جہاں آپ کے گھر بار ہے، جہاں پہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی شہر میں جا کر سیٹل ہو جانا یہ آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا. تو یہ تو ایک ہجرت تھی. لیکن ایک اور ہجرت بھی ہوتی ہے، وہ ہجرت ہوتی ہے اپنی زندگی کے لائف سٹائل کی ہجرت، کہ میں اپنی زندگی کا لائف سٹائل بدلوں اور اس گناہوں کی زندگی سے ہجرت کر کے اس
لائف سٹائل کے اندر آؤں جو کہ کامل 100% اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس والی زندگی ہے. یہ ایک بہت اہم بات، اور یہ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو ہمارے لیے سبق ہے محرم کے مہینے کے اندر، کیونکہ یہ ایک ہجری کیلنڈر ہے. ہجرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. دوسری چیز، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ عرصے بعد ان کو معلوم ہوا کہ جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے، جیوز تھے، وہ 10 محرم، جس کو ہم عاشوراء بھی کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، پتہ کروایا کہ یہ 10 محرم کو عاشوراء کے دن میں روزہ کیوں رکھتے ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو قوم تھی بنو اسرائیل، ان کو فرعون سے نجات دی تھی 10 محرم کو، عاشوراء کے دن. تو اس کے شکرانے میں یہ لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ مفہوم ایسا بنتا ہے کہ موسیٰ تو ہمارے زیادہ قریب ہیں جتنا کہ یہ ان سے ہیں، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ آئندہ سال سے رکھیں گے. لیکن پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، یعنی چونکہ یہ ان کا دین ہے تو ہم لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا دین اس طرح نہیں ہوگا جیسے کہ ان کا دین ہے، تو ہم 10 کے ساتھ ایک دن کا اضافہ کریں گے. تو یا 9 کا اضافہ کر لے یا 11 محرم کا اضافہ کر لیں. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ایسا بنتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. اور فقہاء نے اس کے اندر تفصیل بتائی ہے کہ یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا لازم ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. تو صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا. اور چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ ایک دن ایڈ کیا جائے، تو اس لیے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر 9 یا 11 کو ایڈ کر لیا جائے تو یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی پر عمل ہو جائے گا. تو 10 محرم عاشوراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو کہا. اور یہ روزہ جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنو اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی اس کے شکرانے کے طور پہ ہے. لیکن 10 محرم بہت اہمیت کا حامل دن ہے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کئی سالوں کے بعد ایک بڑا المناک واقعہ بھی اس دن پیش آیا، جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، جو کہ 10 محرم ہی کو پیش آیا. اور کربلا کے میدان میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا. بہت ہی المناک، افسوسناک واقعہ جو کہ اس دن میں پیش آیا، اور ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے اس واقعے سے، اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر آف کورس. اور اس سے بھی بہت سارے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اپنی پرنسپلز پر، اپنے اصولوں پر کھڑے رہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. اور یہ سارے سبق میرے اور آپ کے لیے ہیں. ہجرت کا واقعہ ہو جائے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو جائے، اہل بیت کی ان قربانیوں کا واقعہ ہو جائے، انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا. اور آج ہم ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اپنے دین کے پرنسپلز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، دغا دیتے ہیں، حرام طریقے سے مال کماتے ہیں. نیند کی قربانی اتنی بھی نہیں دے سکتے کہ ہم فجر کے لیے اٹھ جائیں، فجر جا کے مسجد میں پڑھیں. رمضان المبارک جیسے گزارنا چاہیے ہم ویسے نہیں گزارتے ہیں. یہ میں بہت بیسک آف دا بیسکس کی بات کر رہا ہوں، بنیادی ترین باتوں کی بات کر رہا ہوں. ہم اتنا بھی نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، ہم غیبت نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ تو بڑی قربانی ہم کہاں سے دیں گے؟ لیکن اصل میں تو اللہ کا دین حق ہے، اور ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے.
اور یہ دنیا، یہ زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، یہ ہمیں دی ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین پر پورے کے پورے 100% اس پر چلیں. اور یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم پورے کے پورے دین کے اوپر بات کریں کہ دین کیسے دین فطرت ہے اور دین کیا ہے. اور اتنے سارے ایپیسوڈ جو ہوئے ہیں اس کے اندر ہم دین کی ڈیفینیشنز ہی بتا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، اس کے اوپر اس کی فکر کریں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کامیابی، سکسیس جو ہے وہ دین پر چلنے پر ہی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو محرم کا مہینہ ہمارے لیے بہت سبق لے کر آیا ہے. تو انشاءاللہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں. لیکن سب سے ایک چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ سیلف ریفلیکشن ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں اللہ کے اس دین پر چلنے کتنا چل رہا ہوں. کل کو میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ سوال تو میرا بھی ہونا ہے، آپ کا بھی ہونا ہے، قبر میں بھی ہونا ہے، آخرت کے دن میں بھی ہونا ہے. نامہ اعمال بھی تیار ہو رہا ہے. میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میں واقعی کامیاب ہوں گا یا خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری زندگی ایسی ہے کہ میں آخرت کی ناکامی کے اسباب لے کر جا رہا ہوں؟ فوڈ فار تھاٹ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. اس مہینے کے اعتبار سے ایک سوال بڑا کامن جو گردش کرتا رہتا ہے، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، اور وہ شیعہ سنی اختلافات اور اس میں تشدد، ایکسٹریمزم کے بارے میں بات لوگ کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کل کے نوجوان بچے جو کہ سوشل میڈیا سے آف کورس بہت انفلوئنسڈ ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پہلی بات تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بہت اللہ کا کرم ہے کہ جس طریقے سے ایک ایکسٹریمزم، ایک تشدد ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کے اندر بہت کمی آ چکی ہے، بہت ٹالرنس آ چکی ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے. سب سے بڑی بات اصل میں یہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینسز آف اوپینین ہمیشہ سے رہتے ہیں اور رہیں گے. اختلاف رائے ایک بڑی کامن چیز ہے. اب اس جو شیعہ سنی اختلاف ہے یہ تو گوز بیک آل دا وے تقریباً 1450 سال. تو اس بحث میں نہیں چاہتا کہ اختلاف رائے کیا ہے. اس کے لیے آپ ہسٹری کی بکس کا مطالعہ کریں، وہ بہت لمبا ایک موضوع ہے. اس کے لیے تو شاید ایک آدھ گھنٹہ چاہیے اس پورے ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے، اختلاف رائے کیوں ہوا، کیسے ہوا. لیکن بس جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ڈفرینسز آف اوپینین کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی. یہ پرابلم ہوتی ہے. میرا ایک اوپینین ہے اور آپ کا ایک اوپینین ہے، کیونکہ آپ بھی انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ نے ایک اوپینین قائم کیا. ہو سکتا ہے آپ کا اوپینین بالکل غلط ہو. میری نظر میں آپ کا اوپینین بالکل غلط ہو، کیونکہ اگر آپ کا اوپینین ٹھیک ہوتا تو میں ایکسیپٹ کر لیتا. میری نظر میں اگر آپ کا اوپینین ٹھیک ہوتا تو میں ایکسیپٹ کر لیتا، یا آپ کی نظر میں میرا اوپینین ٹھیک ہوتا تو آپ ایکسیپٹ کر لیتے. لیکن دا فیکٹ کہ میرا ایک اوپینین ہے اور میں اپنے اوپینین پر قائم ہوں، اور دا فیکٹ کہ آپ کا ایک اوپینین ہے اور آپ اپنے اوپینین پہ قائم ہیں، ہم دونوں کے اوپینینز ہیں، ہم اپنے اوپینینز پہ قائم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اوپینین ٹھیک ہے اور دوسرے کا اوپینین غلط ہے. اور یہ بالکل ایک ویلڈ چیز ہے، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہوگا کہ میں کہوں کہ میرا اوپینین چونکہ ٹھیک ہے اور آپ کا غلط ہے، میں آپ کے خلاف ہو گیا ہوں، میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، میں آپ کو فزیکلی نقصان پہنچاؤں گا یا واٹ ایور، یا آپ اس خدا نخواستہ یہ سوچیں میرے بارے میں. یہ پرابلمٹک چیز ہے. تو یہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہمیشہ سے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ویلڈ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ایک ہیومن ڈیبیٹس ہو سکتی ہے، ایک رسپیکٹفل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے دوسرے پارٹی کے آئیڈیا سے کنونس ہو جائے. لیکن اس کو تشدد بنا لینا، اس کو ایکسٹریم بنا لینا، اس کو مار کٹائی کا ذریعہ بنا لینا، اس کو ایکسپلوئٹ کرنا، یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بس یہ چیز میں ایز اے پرنسپل بتا رہا ہوں. اور باقی جس کو انٹرسٹ ہو، جیسے میں نے کہا کہ وہ ہسٹری کو پڑھے. چونکہ میں سنی ہوں تو میں
صرف ایک بات ضرور کہتا چلوں گا کہ جو ایک بڑا میجر پوائنٹ ہوتا ہے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی، ہم شدید محبت کرتے ہیں ان سے. ایمان کامل ہی نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت سے محبت نہ کی جائے. وہ ہمارے سردار ہیں، وہ سید ہیں. اگر ان میں سے کوئی غریب ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، تو ہم ان کو اپنی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے مال کی صفائی ہے، تو ہم اپنے مال، کمزور مال ہم ان کو کیوں دیں. ہم ان کی ادر دین زکوٰۃ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. تو اہل بیت سے اور ان کے خاندان جو ہیں ان سے شدید محبت ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہے اس کے بغیر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب، جو ان کے باقی جتنے کمپینینز ہیں، سارے صحابہ جو ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہیں، محترم ہیں اور قابل قدر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں، اور یہ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، وہ ہماری ماں ہیں. ہم ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں، ان سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے، ہمارے لیے رسپیکٹ، ان کے لیے عزت، ان کے لیے احترام، ان کے لیے قدر، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے. تو یہ چیز اور ہمارے اندر انگریوڈ ہے سنیوں کے. اور جیسے میں نے کہا کہ شیعہ حضرات جو ہیں ان کے کچھ ڈفرینس اوپینین ہیں کچھ چیزوں کو لے کر، لیکن خدا را اس کو ایسے ڈفرینسز نہ بنائیے کہ ایک کانفلکٹ ہو جائے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اختلاف رائے رہے گا، لیکن ایز لانگ ایز اختلاف رائے کا احترام کیا جائے، دیٹس دا کی. وہ ہے اصل چیز. اللہ کرے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، پیار ہو، عزت ہو، احترام ہو. اور کوئی بھی اسلام دشمن لوگ جو ہیں وہ ان ڈفرینسز اوپینینز کا فائدہ اٹھا کے ہمارے درمیان ایسا کانفلکٹ نہ پیدا کریں جو کہ ہمارے لیے ایسے نقصان کا باعث بن جائے، ایسے نقصان کا سبب بن جائے جو ناقابل تلافی ہو، جس کی پھر ہم اس کی کریکشن نہ کر سکیں. بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اور بر صغیر کے اندر اسپیشلی، کیونکہ باہر کی دنیا کے اندر یہ کانفلکٹ اور یہ اختلاف اتنی شدت کا نہیں ہے جتنا کہ بر صغیر میں ہم کو یہ نظر آتا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. یہ میری دعا ہے. اللہ کرے کہ، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. وہ نوجوان بچے جو کنفیوزڈ ہیں، جو کہ یہ سوال اکثر کرتے رہتے ہیں، میں ان بچوں کو کہتا ہوں ایک تو ہسٹری کا مطالعہ کریں اور ایک ان بائسڈ مطالعہ کریں. بائسڈ نہیں ہو، اپنی عقل کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہین بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹیلیجنٹ بنایا. اور ان بائسڈ مطالعے کے بعد کچھ تھوڑا سا غور و فکر کریں، اور اس غور و فکر کی بیس کے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگیں، ہدایت مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سینہ کھولیں گے. اللہ تعالیٰ شرح صدر کریں گے. جب اللہ سے مانگا جاتا ہے، طلب کے ساتھ مانگا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ مانگا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان کا سینہ کھولتے ہیں. یہی بات یہ میں نان مسلمس کو بھی کہتا ہوں. جب کوئی اسلام کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اسلام مذہب ٹھیک مذہب ہے یا نہیں ٹھیک مذہب ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں آپ پڑھیں، ان بائسڈ پڑھیں، اور ساتھ میں آسک گاڈ فار گائیڈنس. خدا کو تو سب مانتے ہیں، تو خدا سے ہدایت مانگیں، اور خدا سے حق مانگیں، خدا سے رہنمائی مانگیں، اور پھر اس شرح صدر ہونے کا انتظار کریں، سینے کے کھلنے کا انتظار کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح چیز دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ اللہ مجھے حق کو حق دکھائیے اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے، اور مجھے غلط کو غلط دکھائیے اور مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلائیں، سب کے لیے خیر ہو. اللہ کرے محبتیں ہوں،
انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. انشاءاللہ آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@airwaydigital.tv پر. 9 میں بھی یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.